قوم سبا پر سیلاب کس طرح آیا؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدا کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کی دہاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی اس ہلاکت آفرین سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ: بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، وہ باغ داہنے اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے ایمان سے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زبردست سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کی عوض و باغ انہیں بدل دے، جن میں بھٹکتا میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا میں، اور ہم ناشکرے ہی کو سزا دیتے ہیں۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی اس کی سرکشی اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی۔ ان کی بدعمالیوں اور خدا کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں، خدا بند کو ہار اور جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سچ ہے کہ نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کریں، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے، اس کا لازمی اثر ہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور ان کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویرانہ بن جاتی ہیں۔